اب ایک معاملہ ایسا ہے جس کا براہ راست تعلق تو طلال چودھری صاحب سے نہیں ہے، لیکن میں اس کو ایک جنرل ایشو کے طور پہ ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ گزشتہ ہفتے ہمارے پروگرام میں سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے ایک سکینڈل کے حوالے سے بات کی تھی۔ ذرا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں انہوں نے کیا الزام لگایا تھا۔ آپ کے خیال میں جو میری ٹائم افیئرز کے منسٹر ہیں کیسر شیخ صاحب، وہ اس میں انوالو ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر وہ انوالو نہیں بھی ہیں، کرمنل نیگلیجنس تو ہے نا، وزیر تو وہی ہے نا، مجرمانہ غفلت تو ہے نا سر۔ یہ اگر منسٹری آف میری ٹائم افیئرز میں جولائی 2024 میں کرپشن ہوئی ہے، کیا وزیر ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پوری مجرمانہ حکومت ذمہ غفلت دار ہے سر، پوری حکومت ذمہ دار ہے، پوری حکومت ذمہ دار ہے، تو کارروائی ہونی چاہیے نا؟ نہیں صرف کارروائی بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے اگلے دن جو انفارمیشن منسٹر ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے ہمارے شو میں فیصل واڈا صاحب کا جو دعویٰ ہے اس کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا۔ سنیے کیا کہا انہوں نے۔ فیصل واڈا صاحب نے سنسنی کریٹ کی، کوئی 60 ارب کا گھپلہ نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، پرائم منسٹر کا اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی اپروول، پرائم منسٹر کی کوئی انوالومنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی انوالومنٹ، منسٹر کی کوئی انوالومنٹ، کیونکہ جو پورٹ قاسم اتھارٹی ہے اس کا بورڈ انڈیپینڈنٹ ہے اپنے فیصلے کرنے میں۔ تو 2005 کے معاملے کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی جولائی میں نیا شروع ہو گیا، نیا نہیں تھا، آؤٹ آف کورٹ کنٹینیو کر رہی تھی۔ تو فیصل واڈا صاحب نے سنسنی کریٹ کی، اور بطور چیئرمین وہ اپنی پرفارمنس ضرور دکھائیں، مگر فیکٹس کو ٹویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، آج کے جو اخبارات ہیں ان کی ہیڈ لائن کیا ہے؟ بہت سے اخبارات کی ہیڈ لائن ہے، وہ کیا ہے جی؟ پورٹ قاسم سکینڈل میں تحقیقاتی کمیٹی قائم ہو گئی ہے اور چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن 3 رکنی کمیٹی کے کنوینر ہوں گے، آئی بی اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر بھی اس کمیٹی میں شامل ہوں گے، اور یہ جو کمیٹی ہے یہ 2 ہفتوں میں وزیر اعظم کو اپنی رپورٹ دے گی۔ تو انفارمیشن منسٹر صاحب جو حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے فیصل واڈا کے الزام کو مکمل طور پہ مسترد کیا، لیکن آج جو ہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے ایک کمیٹی جو ہے وہ قائم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ تو طلال چودھری صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن میں تو کنسنسس نہیں ہے، حکومت کے اندر بھی کنسنسس نظر نہیں آتا۔ دیکھیے، آپ جو انفارمیشن منسٹر ہے انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے یہ 2005 کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو تحقیقاتی کمیٹی ہے یہ اس معاملے کو کہ یہ کیوں کس طرح کانٹریکٹ دیا گیا، کیوں اس طرح کا کانٹریکٹ، کیوں اتنے سال اس کو ڈیلے کیا گیا، کیوں؟ لیکن فیصل واڈا صاحب تو تحریک انصاف میں اب شامل نہیں ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اس حکومت کے دور میں پچھلے سال جولائی میں کانٹریکٹ دیا گیا؟ نہیں، کانٹریکٹ پہلے سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ، وہ کورٹ کے حکم سے جو ہوئی اس میں دیکھیں، اگر یہ بالکل انفارمیشن منسٹر نے بھی ٹھیک کہا ہے، اور واڈا صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ کبھی کچھ چھوٹا موٹا کہہ بھی لیں تو اب چلیں، اور باقی بات ہے پرائم منسٹر کلیئر ہے، کہیں مکھی بھی مرے گی نا، پرائم منسٹر اس بات پہ بڑے، آپ کو یقین کرے وہ یہ اس کا ہم آپ کو رزلٹ نکال کے بتائیں گے کہ 2005 میں کس نے یہ گل کھلایا تھا، اچھا، اور یہ جو کتنے کروڑ ارب روپیہ کس طرح پھر بچا، تو پھر ہماری حکومت 2005 میں یاد کریں نا کون تھا وزیر آج کل وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ بہرحال دیکھیں، جماعت تو ذمہ دار نہیں ہوتی نا۔ اچھا یہ بتائیں عامر ڈوگر صاحب کہ چلیں حکومت میں کنسنسس ہونا نہ ہونا وہ میں نے پوچھ لیا طلال صاحب سے، اب تحریک انصاف کے جو اندرونی معاملات ہیں، چلیں آپ کا لیڈر عمران خان ہے، آپ کہتے ہیں بہت پاپولر ہے، وہ بھی مان لیا، لیکن یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر جو ہر روز کوئی نہ کوئی لڑائی لگی رہتی ہے، یہ عمران خان صاحب اس کو ختم کروانے میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ سر، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 4.5-5 مہینے سے ہم جو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہماری عمران خان صاحب سے جو ایکسیس ہے، جو ملاقات ہے، جو عدالت کے حکم پر ہوتی تھی، وہ بند ہے۔ اچھا، باوجود اس کے کہ ہم عدالتوں میں گئے، توہین عدالت دی، سپریڈنٹس نے آ کر کہا کہ جی میں اس ہفتے کرا دوں گا، سوموار کو کرا دوں گا، بالکل چٹا ہو گیا۔ ابھی بھی اس ویک پہ بھی ہماری 5 پٹیشن ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، اور وہ بار بار کی ہماری عدالتوں کے حکم عدولی ہے کہ ہماری پولیٹیکل لوگ۔ آپ کی آخری ملاقات عمران خان صاحب سے کب ہوئی؟ 5 مہینے پہلے۔ 5 مہینے پہلے، اور 5 دفعہ خان صاحب نے ہر جمعرات کی میٹنگ میں مجھے بلایا، ہم جیل کے باہر کھڑے ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ جی میر صاحب وکیل ملتے ہیں، میں بات مکمل کروں، وزیر داخلہ ہے نا، وکیل ملتے ہیں، اور وکیل جو ہے وہ ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے، اپنے انداز سے بات کرتا ہے، ہر بندے کی اپنی پسند ناپسند۔ آپ کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب وکیل ہیں، آپ کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم رایا صاحب وکیل ہیں، بالکل ان کی تو عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ہے انہی کی ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پولیٹیکل لوگ ملیں گے تو زیادہ بہتر ان پٹ دے سکیں گے، گراؤنڈ ریالٹی بتا سکیں گے۔ کل بھی ہماری 5-6 گھنٹے اس ایشو پر پولیٹیکل کمیٹی کی فزیکل میٹنگ۔ اچھا جی طلال صاحب۔ میر صاحب،
بانی پی ٹی آئی جس سے ملنا چاہتے ہیں نا اس کے لیے رات 7 بجے بھی دروازہ کھل جاتا ہے, صبح 7 بجے بھی, اس سیاستدان کے لیے. وہ باقیوں سے ملنا نہیں چاہتے, وہ اپنی سیاسی بات گنڈا پور سے کر لیتے ہیں. وہ ابھی پہلے اپنی گھر والی سے کرنا چاہتے تھے, اس کے بعد یہ گوہر صاحب ہیں تو گنڈا پور صاحب. لیکن یہ بتائیں طلال صاحب, میرے پاس ٹائم نہیں, گنڈا پور صاحب کے لیے آپ اتوار کی شام کو کیوں دروازہ کھولتے ہیں؟ وہ تو انلیگل ہے. نہیں, کوئی انلیگل نہیں جی. صبح 7 بجے نہیں, جیل مینول میں جیل انتظامیہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی وقت بھی ملاقات کروا سکتے. اچھا. اور دوسری بات, بانی پی ٹی آئی ملنا نہیں چاہتے میرے بھائیوں سے. وہ جن سے ڈی ایل کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں نا جی, ان کو بلاتے ہیں, یہ باتیں کرتے ہیں سیدھی, وہ کرنا چاہتے ہیں ڈیل. ان کی تو ملاقات سر وہ ملاقاتیں بھی یہی فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اور ہماری ملاقاتیں بھی یہی رکواتے ہیں. اچھا, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت بہت شکریہ.